ایران کے شہید سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی کے الوداعی مراسم میں پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مصطفیٰ امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور عباس عراقچی کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شہید سپریم کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی عطا تارڑ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر شخصیات کی الوداعی مراسم میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف استنبول پہنچ گئے۔ اتاترک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت، پاکستانی سفیر اور دیگر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن پر بات ہوگی۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، آئی ٹی، نجکاری سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنئی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن الرضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید خامنئی کے الوداعی مراسم اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، اعلیٰ سول ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ امور پر گفتگو، خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے آخری مراسم جسد خاکی مسلح امام خمینی کمپلیکس میں موجود ہے۔ الوداعی تقریب میں رقت آمیز مناظر، ہراں کشکبار، فضا سوگوار۔ شہید کے جسد خاکی کو روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ عراق اور کرغزستان کے صدور بھی شریک ہوئے۔ بنگلہ دیشی وفد، فلسطینی علماء اور حزب اللہ کے شہید رہنماؤں کے ورثہ بھی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستانی علماء نے بھی تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ 100 ملکوں کے مہمان شہید رہبر معظم کے الوداعی مراسم میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو عوام شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ جسد خاکی جلوس کی شکل میں قم، نجف اور کربلا کے بعد مشہد لے جایا جائے گا، جہاں 9 جولائی کو تدفین ہوگی۔ شہید آیت اللہ خامنئی کے داماد شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تہران میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا ثالثی میں بہترین کردار پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ARY نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کے آخری رسومات پر ARY نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آیت اللہ خامنئی کی الوداعی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گیا۔ چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر نے ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف سے ملاقات کی۔ باقر قالیباف نے کہا چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ آبادۂ ہرمز میں چینی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مسائل حل کر دیے۔ چین اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔
امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے کئی ملکوں کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا تھا۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کیس کی تفتیش۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے غیر ملکی خواتین اور ملزم احمد رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرنے تھے۔ کرپٹو کرنسی کی یہ رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلوا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزمان احمد رضا ڈار، حسن رضا، سکندر عزیز خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی، فیصل وارڈا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ کیس کو ریپ کے بجائے ہتھیار خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پہلے ہی کہا تھا کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا فرق بھی بھول گئے۔ پاکستان کے امیج کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دیں۔ شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہنا کہ المناک حادثے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہاں پر غفلت تو ہوئی لیکن والدین نے رجسٹرڈ سینٹرز میں بچوں کو بھیجیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تو میں ناکام ہوں۔ اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہنا آمد۔ جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کے والدین میں چیک تقسیم کیے۔ کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راول پنڈی انتظامیہ میں اعلیٰ سطح پر تقرر و تبادلے۔ کمشنر راول پنڈی محمد عامر خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سی پی او راول پنڈی سید خالد محمود حمدانی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پولیس آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم۔ حسن مشتاق سکھیرا سی پی او راول پنڈی تعینات۔ حسن مشتاق سکھیرا فوری طور پر بطور سی پی او راول پنڈی عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی حسن وقار چیمہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر راول پنڈی تعینات۔ پیٹرول اور ڈیزل 1 روپے 97 پیسے سستا۔ پیٹرول 1 لیٹر 297 روپے 53 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان کے ضلع شیرانی میں بس کھائی میں گرنے سے 40 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ حادثہ دانا سر پر پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے بتایا کہ حادثہ اوور اسپیڈنگ اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ ایک زخمی مسافر کے مطابق مسافر سے جھگڑے کے بعد ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔